السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایران کے میزائل صرف اسرائیل تک نہیں بلکہ واشنگٹن، نیو یارک اور لاس اینجلس تک پہنچنے لگے تو کیا ہوگا۔ ایران نے امریکہ کو ایک ایسی دھمکی دے دی ہے جس نے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ایک بہت بڑا جوا کھیل ہے، یہ بھی کہہ لیں۔ ایرانی رہنما کا ایک دعویٰ ہے کہ تہران اپنے میزائلوں کے رینج 15,000 کلومیٹر بڑھانے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ کہ کیا ایران واقعی امریکی سرزمین کو نشانہ بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ایران کے پاس پہلے ہی ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں، پہاڑوں کے اندر شہر موجود ہیں جہاں ہائپر سونک ہتھیار تیار کیے جا چکے ہیں، اور اب چین اور روس سے نئے فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور سب سے حیران کن دعویٰ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی بین البراعظمی میزائل ٹیکنالوجی بھی ایران نے حاصل کر لی ہے۔ اگر یہ سب دعوے درست ثابت ہو گئے تو پھر سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایران اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ کیا امریکہ کو وہ جغرافیائی فاصلہ جسے اس کی سب سے بڑی دفاعی طاقت سمجھا جاتا ہے اب ایران کے میزائلوں کے سامنے ختم ہونے والا ہے۔ اور اگر ایران واقعی 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل تیار کر لیتا ہے تو دنیا کی طاقت کا توازن کس حد تک بدل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ایران کی اصل میزائل طاقت، اس کے خفیہ میزائل جو سٹیز ہیں زیر زمین، اور وہ خطرناک صلاحیت جس نے امریکہ کو پریشان کر دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ ایران کی جانب سے ایک ایسی دھمکی سامنے آئی ہے جس نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا تہران مستقبل میں براہ راست امریکی سرزمین کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی شہر ایرانی میزائلوں کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ 7 اگست کو نماز جمعہ کے موقع پر ایرانی شہر اہواز میں ایک اہم ایرانی عالم دین عبدالنبی موسوی فرد نے ایک انتہائی اہم بیان دیا۔ موسوی فرد جو ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ ایران اپنے میزائلوں کی رینج میں غیر معمولی اضافہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران ایسی تیاری کر رہا ہے کہ امریکی عوام بھی میزائل حملوں کے تجربہ جو ہے وہ کریں اور سمجھے کہ خون اور گرد و غبار میں گھسیٹے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی تباہی کیا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی بیان تھا یا ایران واقعی ایک ایسی میزائل صلاحیت حاصل کر چکا ہے یا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو امریکی سرزمین تک پہنچ سکے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے مغربی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اپنی میزائلوں کی رینج کو 15,000 کلومیٹر بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر ایران واقعی ایسی صلاحیت حاصل کر لے تو براعظم امریکہ بھی اس کی میزائلوں کی زد میں آ سکتا ہے، بلکہ آ جائے گا۔ جنگ کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایرانی میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیل اور اردن تک اپنے دشمنوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی میڈیا کے مطابق ایران کے پاس مشرق وسطی کے سب سے بڑے اور طاقتور میزائل موجود ہیں۔ اندازوں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ہزاروں بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا ذخیرہ ہے، جن میں سے بہت سے اسرائیل اور جنوب مشرقی یورپ کے بعض علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایران برطانیہ کو بھی دھمکی دے چکا ہے۔ میزائل ایران کی فوجی حکمت عملی کا بنیادی ستون ہے۔ تہران میزائلوں کو اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس کا ایک اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل موجود تھے۔ ذرا ٹھہری، ایران کے میزائل طاقت صرف میزائلوں اور لانچروں تک محدود نہیں۔ تہران نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پہاڑوں کے اندر وسیع زیر زمین فوجی تنصیبات تعمیر کیے جنہیں بعض اوقات میزائل سٹیز، میزائلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ان زیر زمین مراکز کا مقصد میزائلوں اور لانچنگ سسٹم کو دشمن کے فضائی حملوں سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ایران کی فضائیہ بہت کمزور ہے۔ ان تنصیبات میں شہاب 3، سجیر اور خرم شہر فیملی کے کہہ لیں اس ٹائپ کے میزائل موجود ہیں، جن کی رینج تقریباً 2,000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن ایران کی نظریں شاید اس سے کہیں آگے کی ہیں۔
ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دینے کے لیے چین اور شمالی کوریا سمیت مختلف ممالک سے مدد حاصل کی۔ اب بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے طویل فاصل تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں شمالی کوریا کی ٹیکنالوجی بھی کردار ادا کر رہی ہے اور شمالی کوریا نے مدد کی ہے ایران کی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق تقریباً 80 ٹن وزنی راکٹ بوسٹر جس کا تعلق شمالی کوریا کے ہواسونگ 15 بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں سے بتایا جاتا ہے، پیانگ یانگ سے تہران منتقل کیا گیا، یعنی شمالی کوریا کے کیپٹل سے تہران آ چکا ہے۔ ہواسونگ 15 کی رینج تقریباً 8000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو امریکی براعظم کے بڑے حصے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایران نے ابھی تک سرکاری طور پر اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ اس کے پاس بین البر اعظمی میزائل موجود ہیں۔ اس کے باوجود مغربی ممالک ایرانی میزائلوں سے پریشان ہیں۔ تہران گزشتہ کئی برسوں سے ایسی فوجی حکمت عملی تیار کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد امریکہ کی روایتی فوجی برتری کو کسی حد تک متوازن کرنا ہے تاکہ امریکہ پر بھی دباؤ بڑھ سکے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، ہائپرسونک ہتھیار، ڈرونز کے بڑے بڑے ذخیرے، زیر زمین لانچنگ تنصیبات اور الیکٹرانک وارفیئر، یہ سب ایران کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کی قیمت دشمن کے لیے انتہائی زیادہ اور جنگ کو غیر معمولی حد تک خطرناک بنایا جائے، دشمن کو نقصان ہو زیادہ سے زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران آج امریکی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ اس پوزیشن میں آ چکا ہے۔ فی الحال اس بات کا کوئی مصدقہ ثبوت نہیں کہ ایران ایسا کر سکتا ہے۔ اگر تہران واقعی 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ہو چکا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو ایک اور پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ تہران اپنے نقصان سے 2-4 فضائی دفاعی نظام کو دوبارہ کر رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے، ان کی کئی کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ایران مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ چینی اور روسی ساختہ نظام بھی حاصل کر رہا ہے۔ ایران نے حالیہ عرصے میں اپنے 2 نئے دفاعی نظام میں نمایاں اضافہ کیا، جن میں آرمان اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اور آذرخش کم بلندی والے اہداف کے جو خلاف دفاعی نظام شامل ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نظام جو ہے مہنگے غیر ملکی دفاعی نظاموں کے مقابلے میں بہت سستے اور مؤثر بھی ہیں۔ ارمان ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا موبائل بلندی پر کام کرنے والا اینٹی بیلسٹک اور فضائی دفاعی نظام ہے، جسے ایران کی وزارت دفاع نے فروری 2024 میں متعارف کرایا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم بنا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ نظام 180 کلومیٹر تک فاصلے پر اہداف کا سراغ لگا سکتا ہے اور 120 کلومیٹر تک کی رینج میں انہیں نشانہ بنا سکتا ہے دشمن کو۔ یہ نظام تقریباً 27 کلومیٹر کی بلندی تک بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں، ڈرونز اور گائیڈڈ بموں جیسے اہداف کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل جو میزائل استعمال کریں گے ان کے پاس یہ توڑ ہے ایرانیوں کے پاس۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ارمان بیک وقت 24 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور ان میں سے 6 سے 12 ٹارگٹس کو بیک وقت نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسرا نظام آذرخش ہے، جس کا مطلب بجلی یا آسمانی بجلی کے قریب آنا ہے۔ ایران کا مقامی طور پر تیار کردہ یہ ایسا نظام ہے جو کم بلندی پر پرواز کرنے والے اہداف کے خلاف دفاع کے لیے بنایا گیا۔ یہ نظام ایک کہہ لیں 4 ویلر جو گاڑی ہوتی ہے، 4 پہیوں والی کوئی بھی ہلکی گاڑی، اس پہ نصب ہوتا ہے، جس کی مدد سے اسے تیزی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں نظام ایسے وقت میں سامنے ہے جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں کے درمیان خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایران نے اپنی آپ جانتے ہیں نئی شرائط بھی رکھ دی ہیں آبرائے ہرمز کھولنے کے لیے۔ ایران اس سے پہلے فتح میزائل بھی متعارف کرا چکا ہے، جسے ایرانی حکام نے ملک کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائل قرار دیا تھا۔ فتح میزائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے روس اور چین سے سینکڑوں پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کیے ہیں اور وہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ حکمت عملی کا اصل مقصد شاید امریکہ کو شکست دینا نہیں، بلکہ اسے یہ باور کرانا ہے کہ ایران پر حملہ آسان نہیں، امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور اس کے اپنے شہر اب ایرانی میزائلوں کے زد میں۔
اور اگر تیران مستقبل میں واقعی 15,000 کلومیٹر مار کرنے والے میزائل تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک نئی کشیدگی نہیں ہوگی بلکہ عالمی اسٹریٹجک توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ کسی کے لیے بھی ایران پر حملہ کرنا آسان نہیں رہے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔